کہ جو کچھ پہلے کسی نے کہہ دیا اس سے بند نہیں جائیں، بلکہ نئے زاویے نکلتے چلے جائیں گے، لیکن اس کے کچھ اصول ہوں گے نا، وائلڈ نہیں ہوگا وہ اصول قرآن کیا دیتا ہے؟ خود قرآن نے دیا، یہ ضروری تھا کہ بعد کے لوگ طے نہیں کریں، قرآن وہ اصول دے گا کہ تم قرآن پر کیسے غور کرو، اصول ہوں گے، ان اصولوں سے نہیں ہوں گے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، قرآن نے ایمان لانے والوں سے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا قرآن میں تدبر و غور و فکر، تدبر کہتے ہیں گہرائی سے غور و فکر کہ نہیں کرو گے، یا دلوں پر تمہارے پھر قفل لگے ہوئے، تالے لگے ہوئے؟ جن کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں وہ غور و فکر نہیں کریں گے، مطلب ایک تو یہ ہوا، اور مطلب اس کا ایک دوسرا یہ ہوا جو غور و فکر نہیں کریں گے ان کے دلوں پر قفل یا تالے لگ جائیں گے۔ اور یہ تمام ایمان لانے والوں سے کہا، کسی جگہ قرآن میں اس کا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ کسی مخصوص گروپ سے کہا ہو۔ تو غور و فکر کرنا تو ہر ایک کی ذمہ داری ہو گئی، لیکن اس غور و فکر کے تقاضے بھی لوگوں کو پورے کرنے ہوں گے جو غور و فکر کرے۔ وہ اصول کیا ہو جن کی پابندی کریں قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے، اور قرآن میں غور و فکر تدبر کرنے سے جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں اسی کو تفسیر کہتے ہیں۔ کہیں اسے اپنے سمجھنے کے لیے تفسیر کی کسی نے خود اپنے لیے، کہیں تفسیر جو ہے وہ پھر غور و فکر کرنے کے بعد دوسروں کے سامنے بھی رکھی، وہ شائع ہو گئی یا بیان کی۔ یہ اصول کیا ہے؟ یہ ایک علمی موضوع ہے، میں نے یہاں پر خطبے میں اس لیے رکھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب یہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ جب قرآن نے ہر ایک سے کہا، یہ پہلی بات، جب ہر ایک سے کہا غور و فکر کرنے کے لیے تو اصول تو سب کو معلوم ہونے چاہیے اور سب کو ہی کوشش بھی کرنی چاہیے ان اصولوں کے اندر رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میری باتیں جتنے لوگوں تک پہنچتی ہیں مختلف یہاں کے خطبوں سے اور مختلف بیانات سے، یہ سننے والے تو بہت سی چیزیں دوسرے لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں، وہ ان کو ان معنوں میں عوام کہہ ہی نہیں سکتے جس معنوں میں عوام بولا جاتا ہے۔ تو پھر یہ بہت اہم موضوع ہے جو سب کے سمجھنے کا ہے، یہ ایک طرف ہٹا کر رکھ دینے کا نہیں ہے اور یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں کوئی اور کوشش نہ کرے، ہم نے کر لی ہے، کچھ لوگ ایسا کہیں۔ اصل میں دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں تفسیر کی، قرآن کی تفسیر کی، ایک تفسیر معصور اور ایک تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالمعصور یا تفسیر معصور وہ تفسیر ہے، لفظ آیا اثر، عربی کا اثر کے معنی ہوتے ہیں نشان، علامت، آثار کہتے ہیں نشانات، علامات کو، کہیں مائل سٹونز۔ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے، مفہوم یہاں تفسیر اثر کے ذریعے یا تفسیر بالمعصور، اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن یا سنت یا صحابہ یا اس کے بعد تابعین، تبع تابعین یعنی تابعین کے بھی بعد میں آنے والے، یا سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تاریخ مستند، اسے لی جائے، وہ ان پر بنیاد رکھی جائے جس تفسیر کی، وہ تفسیر معصور ہے۔ اور تفسیر بالرائے وہ ہے جو ان سے الگ ہٹ کر اپنی رائے سے کچھ کہا جائے اور کہا جاتا ہے کہ بڑا سخت گناہ ہے یہ۔ تو پہلے تفسیر بالرائے سمجھ لیں آپ کیا ہے، اور ذرا سا تفصیل سے میں نے اس کے مختصر آپ کو تعارف کرایا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تفسیر بالرائے اسے کہتے ہیں، یہ ہمارے اہل علم، کہ جس میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ قرآن کی کوئی اس کے اندر تائید، مطلب قرآن
اس سے کسی جگہ سے کی گئی ہو تفسیر، کسی اور آیت سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہو، نہ صحابہ سے مذکور چلی آ رہی ہو، نہ تابعین تبع تابعین سے آ رہی ہو، نہ سیرت سے آ رہی ہو، اور نہ مستند تاریخ سے۔ تو پھر قرآن کی جتنی آیات کی سائنٹیفک تفسیر ہوئی، یعنی کائنات میں جو اللہ کی آیات ہیں اس کے ذریعے جو تفسیر ہوئی، وہ تو سب تفسیر بالرائے ہو گئے، اس لیے کہ وہ نہ تو قرآن کی کسی اور آیت سے نکل کر آ رہی ہے صاف محکم انداز میں، نہ سنت سے آ رہی ہے، نہ صحابہ نے بیان کی، صحابہ سائنس کو نہیں جانتے تھے آج کے دور کی جو تحقیقات اور معلومات ہیں کائنات کی، اور نہ پچھلے اور لوگ ان کے صحابہ کے بعد میں آنے والے، اور نہ تاریخ۔ تو پھر یہ تو سب مہمل ہو گئی اور سب گناہ ہو گئی۔ جتنے بھی قرآن سے وہ ونڈرز اور وہ عجائبات جو سائنس سے نکل کر آتے ہیں اور تفسیر ہوتی ہے، وہ سب تفسیر بالرائے اس معنوں میں ہو گئی جو کہا جاتا ہے۔ تفسیر بالرائے اصل میں نے جتنا بہت سے مختلف جگہوں پر دیکھا تو مجھے قریب 28 اصول ملے کہ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، یہ علوم جاننے اتنے، تب کوئی قرآن پر غور کرے انڈیپینڈنٹ خود سے، ان کے بغیر نہیں، ان 28 علوم کے۔ مجھے نہیں معلوم دنیا میں کوئی ایک بھی شخص ایسا ہو، یا کم از کم پہلے گزرے ہوں ایسے لوگ جو ان 28 علوم سے واقف ہوں سب سے۔ اس میں بعض علوم تو وہ ہیں کہ جو واقعی بے حد ضروری ہیں، جو ایک لسٹ آتی ہے، الگ الگ علماء کی الگ الگ فہرستیں ہیں، یہ میں نے ان سب کو یکجا کر کے بتایا آپ کو، 28 کی میں نے کاؤنٹنگ کی اور نوٹ کی۔ اس میں سے بعض تو واقعی بے حد ضروری ہیں، بعض غیر ضروری ہیں، جیسے علم منطق۔ علم منطق کو تو دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں تھا اور ہٹا دیا گیا، خارج کر دیا گیا۔ اور بھی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ہمارے پچھلے جتنے مفسرین گزرے وہ ان سے یا تو واقف نہیں تھے یا بہت کم واقف تھے، ان میں سے بہت سے سب نے۔ مثلاً عصری علوم کی واقفیت، عصری علوم کی واقفیت کا مطلب موجودہ دور کے سائنس اور میتھمیٹکس اور دوسرے علوم، ان کی واقفیت تو ظاہر ہے کہ مفسرین کی بڑی تعداد میں سب کو نہیں کہہ رہا، وہ ان علوم سے یا تو نہیں واقف تھے یا کم واقف تھے۔ پھر ایسے ہی کوئی اور بھی چیزیں ہیں جسے میں چھوڑ رہا ہوں بریفلی، کہ مثلاً علم الادیان، دوسرے مذاہب کا علم۔ ہمارے مفسرین میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا بہت گہرا علم تھا دوسرے مذاہب کا، اور اکثریت وہ ہیں جن کا علم یا تو بہت معمولی تھا یا نہیں تھا دوسرے مذاہب کا علم۔ اور پھر بعض علوم اس فہرست میں وہ بھی ہیں جسے میں بہت احتیاط سے الفاظ استعمال کروں تو ہم ان سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، وہ علوم بھی اس فہرست کے اندر ہیں، اور ہمارے اہل علم میں بہت عام ہے یہ شرطیں، یعنی یہ تقریباً سب نے جو اپنی اپنی فہرستیں بنائی ہیں ان میں یہ مشترک ہے۔ مثلاً علم ناسخ اور منسوخ، قرآن شریف کی کچھ آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں، جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے ایک آیت کا نام بھی نہیں لیا کہ یہ منسوخ ہو گئی، صاحب خطاب کے اوپر، صاحب قرآن کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بعد کے لوگوں نے طے کیا کہ کون کون سی آیتیں منسوخ۔ پھر یہ فہرست کبھی 500 کی تھی، کم ہوتی چلی گئی۔ کیسے کم ہو گئی؟ اگر 500 اللہ نے منسوخ قرار دی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں تھی، لوگوں نے طے کی تھی، اس وقت کے علم والوں نے اپنی سمجھ تھی۔ وہ 500 سے 250 ہوئیں، 200 ہوئیں، 100 ہوئیں، 50 ہوئیں، 27 ہوئیں، 21 ہوئیں، اور آخر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک آتے آتے 5 رہ گئی۔ 500 سے 5 کیسے ہو گئی؟ وہ بتدریج ہوئی۔ یہ کیسے ہو گیا کہ میں اور موقعوں پہ بیان کر چکا ہوں، یہاں تفصیل نہیں دوں گا۔ بہرحال 5 پہ اب بڑی تعداد کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ 5 تو ہر حالت میں منسوخ ہے۔ منسوخ کا مطلب انہیں آپ پڑھیں گے، عمل مت کیجیے گا، ہرگز تلاوت صرف کیجیے گا۔
جیسے وہ 5 سے 5 آ گئی اور لوگوں کو مفہوم سمجھ میں آتا چلا گیا ان کے، پچھلے لوگوں کے کیوں نہیں آیا تھا سمجھ میں؟ باقی 455 کا ہے ایک ارتقا ہے، اس ارتقا کے اندر لگاتار لوگ غور کرتے جا رہے ہیں، پچھلی چیزیں سالو ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسے ہی وہ 5 پر رک کیوں گئے؟ کہا یہ گیا ہوتا کہ یہ 5 ابھی ہمارے پورے طریقے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ان کو ہم ریزالو کر لیں یا ان کو ہم حل کر لیں، کہ یہ بھی منسوخ نہیں، یہ کہہ دیا جاتا، نہ کہ یہ فائنل کر دیا گا کہ یہ 5 تو منسوخ ہیں، ان کی تلاوت کرنا، ان پر عمل ہرگز مت کرنا۔ تفصیلات میرے اور بہت سی لیکچرز کے اندر ہیں ان 5 اور اس کی مثالوں، مطلب کیا ہے اور کیوں غلط فہمیاں ہوئیں۔ اصل میں منسوخ کا لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا، قرآن کریم منسوخ کی بات۔ ایک جگہ آیا اصلاً پچھلی شریعتوں کے لیے، کہ پچھلی جو شریعتیں تھیں وہ بھی اللہ کا کلام تھا، اللہ کے کلام کی بنیاد پر تھی، تو ان کو اللہ نے منسوخ کر دیا اور دوسری لے آئے۔ لوگ کچھ بھول جاتے تھے اور کچھ چیزیں غلط کر دیتے تھے، جو بھول جاتے تھے اس جیسی دوسری لائی جاتی تھی۔ میں آیات نہیں پڑھ رہا وقت بچانے کے لیے، ما ننسخ من آیۃ، اور جو بھول جاتے تھے وہ ویسے ہی دوبارہ اگلے رسول کے ذریعے لائی جاتی تھی، اور جو گڑبڑ کر دیتے تھے لوگ یا بعد کے دور کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہوتی تھی تو کہا کہ ہم ان سے بہتر لے آتے تھے، پھر بات کو تو پچھلی منسوخ ہو جاتی تھی۔ قرآن کی ایک آیت دوسرے کو منسوخ نہیں کرتی تھی، سمجھائیے گیا۔ پھر ایک دوسری جگہ میں 2 مقامات بتائے، دوسری جگہ منسوخی کا مطلب اور زیادہ تفصیل سے بتایا گیا کہ ایک رسول کے جانے کے بعد اس کے اندر ملاوٹ کر لیتے تھے اپنی خواہشات سے لوگ، شیطان کے زیر اثر، تو پھر اگلے رسول کے ذریعے اللہ اپنی آیات کو محکم کرتا تھا، یعنی صحیح پیش کرتا تھا ان باتوں کو جو لوگوں نے گڑبڑ کر دی اور ملاوٹیں کر دی، اور انہیں منسوخ کر دیتا تھا ان ملاوٹوں کو۔ لوگ سمجھنے لگے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ تھا منسوخی کا مطلب۔ سمجھ ہی لیا گیا قرآن کی ایک آیت کسی دوسری آیت کو منسوخ کرتی ہے۔ جب قرآن کی ایک آیت کسی دوسری آیت کو منسوخ کرے گی اور اسے پڑھنا بھی ضروری ہوگا تو قرآن کی آیات میں کنٹراڈکشن اور تضاد ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، تبھی تو منسوخ ہوگی کہ یہ صحیح، اس پر عمل مت کرنا۔ بہرحال قرآن کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے، ایک نقطہ بھی منسوخ نہیں ہے اللہ کے کلام کا۔ ایک تو یہ ناسخ منسوخ کا علم، اس کے اندر ہے، میں نے مختصر اس پر کچھ باتیں رکھی، تفصیلات جنہیں چاہیے اس پر بہت سے میری خود بات ہے یا لیکچر ہے، بہت تفصیل سے مثالیں دے کر۔ دوسرا علم بہت خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک، جسے میں کہوں کہ ہم اللہ کی اس سے پناہ چاہتے ہیں، وہ علم ہے، کہلاتا ہے، اور عوام اس سے تو بالکل بھی واقف نہیں، رائے نہیں کیا عوام کے سامنے، وہ ہے قرأتوں کی تفسیر، علم اختلاف قرأت۔ اب لوگ تو یہ سمجھتے ہیں اختلاف قرأت کا مطلب یہ کہ کوئی مصری قرأت ہے، مصری لہجے میں ہے، کوئی ہندوستانی لہجے کے اندر ہے، کوئی جو ہے وہ عربی سعودی عرب کے لہجے میں ہے، یہ نہیں مطلب ہے یہاں اس علم اختلاف قرأت کا۔ اختلاف قرأت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کی بہت بڑی تعداد میں آیات وہ کچھ اور طریقے سے بھی نازل ہوئی اور دوسرے الفاظ میں، اس سے مختلف الفاظ میں نازل ہوئی جو قرآن میں آپ کے پاس ہے، اس سے مختلف الفاظ میں بھی نازل ہوئی اور حق ہے وہ، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب حق ہے، ایمان لانا ضروری ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اور صحیح بھی ہے، تو پھر تلاوت ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے قرآن شریف میں ان آیات کو بھی کیوں نہیں، بعض جگہ کوئی اس کو چھاپے، کوئی اسے چھاپے، کوئی ایک چھاپے، تمام ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے قرآن۔ اور صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ مثلاً بہت کثرت سے جمعے میں امام پڑھتے ہیں سورہ جمعہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ نہیں، یہ الفاظ نازل ہوئے تھے، فامضوا فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی فامضوا الی ذکر اللہ۔ اب اگر کسی دن میں یا کوئی اور امام فامضوا الی ذکر اللہ یہاں پڑھے تو کوئی لقمہ تو نہیں دے گا، اور نہیں مانے ہم تو یہی پڑھیں گے، اللہ نے نازل کیا تھا اور صحیح ہے اور اس پہ ایمان رکھنا لازم ہے، اور یہ ایسے بھی نازل اللہ ہی نے کیا تھا، اور یہ فائنل نہیں کیا اللہ نے کہ نہیں یہ زیادہ صحیح ہے جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے۔
تو پھر بات کو کوئی جھگڑا تو نہیں کرے گا کہ یہ کیا کیا آپ نے، اور پھر قرآن تو مذاق ہو جائے گا۔ 1000 سے زیادہ آیات میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ لفظ بھی آیا تھا اور یہ لفظ بھی آیا تھا، دونوں طریقے سے نازل ہوا تھا۔ اس پر بھی میرے لیکچرز ہیں، جنہیں زیادہ انٹرسٹ ہو یا زیادہ دلچسپی ہو اور اگر کچھ بات کرنا چاہیں تو پہلے انہیں سن لیں جیسے مثالوں کے ساتھ میں، پھر اس کے بعد گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو خالص شیطانی بات ہے، یہ کن سازشیوں نے یہ چیزیں شامل کی اور جو ہمارے اور کتنی سندوں کے ساتھ میں بھر دی کہ ہمارے بہت بڑی تعداد میں علم والوں کے عقیدے کا حصہ بن گیا۔ بہت بڑی سازش یہ ہے قرآن کی حفاظت کے خلاف کہ نہیں ہے، حق یہ ہے کہ جو قرآن آپ کے پاس ہے یہی ایک ایک نقطے ایک ایک شوشے کے ساتھ یہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تھا، یہی نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور اس سے مختلف نازل نہیں ہوا تھا۔ ورنہ تو قرآن کی حفاظت تو بالکل مذاق بن جائے گی، محفوظ نہیں ہے۔ اور ابھی یہ موضوع بہت زیادہ غیر مسلموں تک نہیں پہنچا، یہ جو مذاق اڑاتے رہتے ہیں طرح طرح کے اور بخیے ادھیڑتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں نے یہ بتایا کہ 2 علوم ایسے بھی ہیں اس لسٹ کے اندر، فہرست کے اندر، بعض اور بھی ہیں۔ یہ ہے تفسیر بالمعصور، یعنی قرآن فہمی کے اصول کے ان اصولوں کو مد نظر رکھیں تب قرآن پر غور کرے کوئی۔ میں تفسیر معصور کے میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ میں نے تفسیر بالرائے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائی تھیں کہ جو تفسیر بالرائے جو ہے جو ان اصولوں سے ہٹ کر لوگ کر لیتے ہیں تو سائنٹیفک تفسیریں تو سب غلط ہو گئی۔ بہرحال اس لیے کہ اس میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قول نہیں آیا، صحابہ کے پاس سے تابعین کا بتابعین تاریخ سے نہیں آیا۔ میں صرف ایک تفسیر کی، اس کے بھی جو قسمیں ہیں تفسیر معصور کی، ان قسموں میں یہ ہے کہ پہلی تو بھائی قرآن کی تفسیر قرآن سے، بہت اہم بہت اچھا اصول ہے، اس کی جو قسموں میں سے اس کی مثال سن لیں سمجھ میں زیادہ آ جائے گا۔ جیسے قرآن نے ایک جگہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں، ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ دوسری جگہ اس کی تشریح کی، قرآن کی ایک دوسری آیت سے اس کی تشریح ملتی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ اس کی تشریح وہ برکت والی رات جو وہ سورہ دخان میں تھی، یہ سورہ القدر میں۔ اور تفسیر کی اسی کے قرآن کی ایک دوسری جگہ، لیلۃ القدر کون سی تھی؟ قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا تھا۔ اب یہ معلوم ہو گیا کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر آتی ہے اور وہی برکت والی رات ہوتی ہے۔ اس کی اور تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوئی، ایسی سنت سے جو لگاتار چلی آ رہی ہے ہر دور کے اندر تسلسل کے ساتھ ہو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ رمضان کے مہینے میں بھی آخری عشرے کے اندر وہ راتیں آتی ہیں جس کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے۔ تو یہ تو ایک مستند تفسیر ہوئی قرآن سے، کسی ایک آیت کو سمجھنا قرآن کے کسی دوسرے حصے سے۔ دوسری قسم میں تفسیر معصور کی، سنت سے جو کچھ چلا آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو کچھ چلا رہا ہے وہ بالکل درست ہے وہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عملی تفسیر کی، علمی تفسیر نہیں فرمائی، کسی ایک آیت کی بھی نہیں۔ عملی تفسیر کا مطلب یہ کہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم، تو صلاۃ کیسے ہوگی یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلسل سے ہم تک چلا آ رہا ہے کہ کیسے صلاۃ قائم کریں، طریقہ کیا ہے، تو عمل کیسے کریں قرآن کی کس آیت کے اوپر، یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیں گے۔ جنہوں نے نہیں لیا ہے وہ بہت دور نکل گئے کہیں حق سے، سیدھے راستے سے۔ تو یہ تو ہوئی تفسیر بالسنہ۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ ایک آیت کی بھی قرآن کی جن پر قرآن نازل ہوا، صاحب قرآن انہوں نے اس کی علمی تفسیر نہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ بہت کم موقعوں کے اوپر، چند موقعوں پہ یہ تو ہمیں مل جاتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا، کچھ ہدایات دے رہے تھے، ان ہدایات کے بعد پھر ایک آیت پڑھی، اس کی سپورٹ نہیں، جو تمہیں میں بتا رہا ہوں دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ واقعہ بھی یا وہ جو کچھ ہدایت فرمائی تھی وہ بھی اس آیت کے ذیل میں ہے، اور دوسرے کچھ اور ہدایات بھی اس آیت کے ذیل میں آ سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ صرف وہ۔ تو یہ قرآن کی علمی تفسیر نہیں تھی، بلکہ عملی تفسیر کے سلسلے میں بعض موقعوں پر، بہت کم جگہوں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت بھی تلاوت فرمائی کہ دیکھو جیسے قرآن یہ کہہ رہا ہے
میں تمہیں ایسے بتا رہا ہوں. بہت بڑی بات ہے اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, اس کی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر نہیں کی. علمی تفسیر, لفظی تفسیر بن جاتے آپ. اگر وہ اب کیا آئندہ کے دور تک میں جو بھی حقائق سائنٹیفک ہیں جو اس سے نکلتے ہیں اور ثابت ہوتے ہیں, اگر اللہ وحی کے ذریعے انہیں بتا دیتا, وہ کہتے تو قرآن دیومالا بن جاتا. کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے, مطلب کوئی دنیا میں یقین نہیں کرتا اس کا. اور تو یہ تو بتدریج اس کے عجائبات آپ نے فرمایا قیامت تک کھلتے چلے جائیں گے. خود قرآن نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم تمہیں یونیورس اور کائنات کے اندر بھی, آفاق میں بھی اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے, تمہارے اپنی ذات کے اندر بھی دکھاتے چلے جائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق, لوگوں کو یہ کھلتا چلا جائے گا لگاتار کہ اس کلام کی آیات حق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دور میں وہ تفسیر اللہ ان کو وحی کرتا اور بتاتا اور وہ لوگوں کو سناتے تو سب منکر ہو جاتے ہیں ان چیزوں کا جو آج نکل کر آ رہی ہیں, جو اللہ کی کائنات کے اندر آیات ہیں, ان کے توسل سے, ان کے نتیجے میں بہت سی اور بھی حقائق ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے اس دور کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تفسیر نہیں کہ قرآن بن جاتا, اور جب آپ کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کی اس کی یہ تفسیر ہے, تو پھر دنیا میں کسی ایمان لانے والے کے لیے جائز نہیں تھا کہ اس سے ایک نقطہ پر بھی الگ ہٹ سکے. بس وہی ہوگی, کچھ اور نہیں غور کر سکتا کوئی. پھر قرآن پہ تدبر کی بات بھی ختم ہو جاتی. بس ان سب باتوں کو جان لو جو تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر صحابہ سے شروع ہوئی, صحابہ کے عقل و فہم کے اعتبار سے اس دور میں جیسا کچھ بھی تھا تو اس سے شروع ہوئی, اور یہ انسان کی عقل کا اور سمجھ کا ارتقا ہوتا چلا گیا لگاتار, اور لوگ بہت سی چیزیں امپروو کرتے چلے گئے. اصل میں دنیا میں ایک بھی تفسیر ایسی نہیں ہے جسے یہ نہ کہا جائے کہ جس میں اپنی رائے سے کچھ نہیں کہا گیا, ایک بھی نہیں. جنہیں تفسیر معصور بھی کہا جاتا ہے, وہ ان میں ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اپنی رائے سے کچھ نہیں کہا گیا. سب سے جو مستند اہل سنت کے اندر, جو سنیوں میں جو سب سے زیادہ مستند تفسیر مشہور ہے یا مانی جاتی ہے, تفسیر ابن جریر طبری, تو تفسیر بیان قرآن کے نام ہے. یہ سن 224 ہجری میں پیدا ہوئے تھے ابن جریر, اور واقعی بہت اچھی ہے, کوئی دو رائے نہیں. جو کچھ اس کے اکابر علماء نے جو کچھ اس کے بارے میں کہا ہے اس میں بڑی خوبیاں ہیں, لیکن یہ کہ ساری خوبیاں اسی کے اندر ہیں اور اس میں کچھ غلطیاں نہیں ہیں. کہا یہ جاتا ہے, ہدایت دی جاتی ہے کہ اب جو کچھ بھی ہو ماخذ کے طور پر وہ یہاں سے لیا جائے گا, آگے جتنے جائیں گے. ارے آگے جتنے مفسرین گئے انہوں نے وہاں سے بھی لینا چاہیے, استفادہ کیا, اور لیں گے جب ایک بڑی سورس ہے پہلے, لیکن پھر اپنی سمجھ کے حساب سے, اپنی رائے کے حساب سے اس کے اندر اور تفسیر بھی کی, آیات کو اور بھی طریقے سے سمجھا بات کو. اکابر علماء میں, بڑے علماء کے اندر شاید کوئی نہیں بجائے جس نے اس کی بے حد تعریف نہیں کی. اس کے اندر بڑے بڑے نام ہیں, حافظ ذہبی ہے, ابن حجر اسقلانی ہے, ابن جوزی ہے, اور بہت لمبی تفسیر ہے, امام سیوطی ہے. اور امام نووی نے تو یہ کہا کہ کوئی تفسیر کسی بھی طرح کی اس کے ہم پلہ ہے ہی نہیں, وجود میں نہیں ہے, کوئی کبھی وجود میں نہیں آئی اس کے ہم پلہ کوئی دوسری تفسیر. ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ جتنی تفسیر رائج ہیں ان میں یہ بہترین ہے, سب سے اچھی یہی ہے جتنے عوام میں چل رہی ہیں. اس میں بدعت کا تو شائبہ بھی نہیں ہے, اور اس کے اندر جو چیزیں لی گئی ہیں وہ صحیح سندوں کے ساتھ میں لی گئی ہیں. تفسیر کے اندر کرتے میں جو چیزیں لی گئی ہیں وہ صحابہ اور ان کی سند کے اندر دی گئی ہیں, سب کی سندیں بھی دی گئی ہیں, اور صحیح سندوں کے ثابت شدہ سندوں کا لفظ جو استعمال کیا ہے ابن تیمیہ نے. یہ سب خصوصیات ہیں, لیکن میں آپ کو خود فیصلہ کر لیجیے گا. میں آپ کو صرف ایک آیت کا, میں پوری کو یہ کوئی اس سے سمجھے کہ میں محمل قرار دے رہا ہوں, لیکن اس کے اندر وہ حصے ہیں کہ جن سے اختلاف کیا جائے گا اور اسی پر نہیں رکا جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے خود بھی ایک آیت کی 3 طرح سے تفسیر کی. ایک مثال دے رہا ہوں, اس لیے کہ انہوں نے تو نقل کیا مختلف جو چلی آ رہی تھی, تو یہ 3 چیزیں نقل ہو کر آئیں. ایک ہی آیت کی تفسیر سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی ایک آیت ہے, وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اب اس کی ایک معنی تو یہ آئے اسی تفسیر کے ذریعے کہ جتنے لوگ پہلے گزر گئے, بے شک ہم انہیں, اللہ نے فرمایا کہ رب العزت نے, کہ ہم ان سب کو خوب علم کا علم رکھتے ہیں, جانتے ہیں جتنے گزر چکے.
اور جتنے آنے والے ہیں ہم ان سب کو بھی خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کا علم رکھتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے اس کے، بہت واضح ہے یہ معنی الفاظ کے اعتبار سے۔ ایک معنی اور بھی آئے اسی کے اندر، وہ معنی یہ ہے کہ مستقدمین اور مستاخرین، یہ دو الفاظ ہیں اس میں۔ مستقدمین جو آگے بڑھے یا جو پہلے تھے، اور مستاخرین جو بات کو، جنہوں نے تاخیر کی بات کو آئے۔ یہ اچھے اور برے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو ایک تفسیر اس کی یہ آئی اسی کے اندر، تفسیر ابن جریر میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں بھی جانتے ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیا، اور وہ انہیں بھی جانتے ہیں جو گناہ گار تھے۔ اب یہ دو بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے، ایک ہی آیت کی طرف قابل قبول ہیں دونوں، قرآن کے الفاظ کے اعتبار سے بھی، اور قرآن کی کسی دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں یہ بات۔ تو یہ دونوں قابل قبول ہیں ایک ساتھ، یہ معنی بھی ہیں اور یہ معنی بھی ہیں۔ ایک تیسرا ہے، اسے سن لیجیے، وہ جس کے لیے میں نے یہ تفصیل ساری رکھی، ابن جریر کی ترمذی کی روایت ہے، اور یہ روایت یعنی اس میں سے صحاح ستہ جو 6 صحیح ترین مانی جاتی ہیں، اس میں سے نسائی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، اور حدیث کے کچھ دوسرے مجموعوں کے اندر یہ حاکم کے اندر ہے، بہقی کے اندر ہے۔ بہرحال ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر جو نماز پڑھنے آتے تھے، ان کے اندر ایک بہت حسین عورت بھی آتی تھی، عورتوں کی صف پیچھے ہوتی تھی۔ تو کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ تاکہ وہ اس عورت پر نظر نہ پڑے، آگے بڑھ جاتے تھے اگلی صف کے اندر ان سے بچنے کے لیے، اور کچھ لوگ ہی کرتے تھے جان بوجھ کے پیچھے چلے جاتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے۔ یہ نماز کی بات ہو رہی ہے جماعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں۔ اور پھر وہ یہ کرتے تھے کہ سجدے میں جاتے وقت بغلوں کے نیچے سے اسے جھانکتے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم جو تمہارے آگے ہیں پہنچ گئے انہیں بھی جانتے ہیں، جو پیچھے ہٹ کے آ گئے ہیں ہم انہیں بھی جانتے ہیں۔ یہ آیت اس کے لیے نازل ہوئی تھی، تو یہ آیت اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوا۔ اب اس میں پہلے تو یعنی کتنی چیزیں اسلام کے اوپر رقیق بے پناہ الزامات لگائے گئے ہیں، اس کی بنیادیں ہماری ان کتابوں میں ملتی ہیں، انہیں تو ہٹائیں گے ہم۔ ایک ایک لفظ قابل قبول نہیں ہے، کتابوں کو رد نہیں کریں گے ان کے مجموعے۔ بعض وہ ہیں جس خود قرآن کہتا ہے تم نے سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا جھوٹ، خود قرآن کہتا ہے جب حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، تحقیق کے چکر میں کیوں پڑے، لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا یہ جھوٹ ہم نہیں مانیں گے۔ اتنی واضح کوئی بات اگر ہو تو یہ کیا اتنی واضح بات نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کچھ آگے بڑھ کر آ رہے ہیں تاکہ اس پر نظر نہ پڑے۔ بھئی کیوں نظر پڑے گی؟ عورتوں کے سب پیچھے ہے، نظر کیوں پڑے گی؟ گھوم کر تھوڑی دیکھیں گے یا بغلوں کے نیچے سے تھوڑی جھانکیں گے؟ نظر کیوں پڑے گی؟ چلیے، آگے کی صف میں آنا ایک فضیلت کی بات ہے۔ اصل میں تو ان لوگوں کے لیے جو پہلے مسجد میں آئے، بجائے اس کے کہ پیچھے ادھر ادھر بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھیں اجر زیادہ ملے گا۔ آپ لوگ اپنی کمفرٹ کی جگہ ڈھونڈتے ہیں پیچھے کہیں، آسانی ہوگی۔ اول صف کا ثواب ہے، اجر ہے۔ اول صف کا اول آنے والوں کے لیے خاص طور سے، اور پھر اگر بات کو بھی آئیں اور آگے جگہ ہو تو اول صف پہ بیٹھیں، یہ ایک سائیکی، ایک نفسیات پیدا کرتی ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ جیسے کلاس روم کے اندر بیک بینچرز ہوتے ہیں نا، پیچھے بیٹھنے والے پرماننٹ پیچھے ہی بیٹھتے ہیں، تو وہ سب کی نظر میں وہ ہوتے ہیں جو نوٹوریس شرارتی یا گڑبڑ کرنے والے لوگ ہیں، جو بہت زیادہ دلچسپی جو ہے وہ کلاس میں نہیں لے رہے ہوں گے، وہ بیک بینچرز کہلاتے ہیں۔ اور جو زیادہ سیریس اور دلچسپی لینے والے ہوتے ہیں وہ آگے جا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ سارے جتنے ٹیچرز ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بات اس کی کہ جو پیچھے ہے تو آگے آگے بیٹھ رہا ہے، اس کا مطلب اس کی کوئی دلچسپی زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ بھی بہت اچھا ہے کہ بات کو بھی آئیں تو اگلی صف میں جگہ دیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس لیے کہ پیچھے عورتیں اس لیے آگے آ جائیں گے اس پہ کہیں نظر نہ پڑ جائے، چلیے یہ بھی احتیاط کی بات ہوگی کہ کہیں بے خیالی میں پڑ جائے نظر، یہ بھی زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ اس لیے کچھ لوگ آگے آ جاتے تھے، کچھ لوگ پیچھے پہنچ جاتے تھے، کسی ایک آدمی کی بات نہیں، کچھ لوگ پیچھے پہنچ جاتے تھے اس لیے کہ اسے جھانکیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ مسجد کے اندر بہت سے صحابہ کو علم تھا اس کا کہ یہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تھے۔ صحابہ کی اچھی تعداد کو علم ہے، میں تو صرف اس پر مضمون پر غور کرنے کو کہہ رہا ہوں آپ سے
کہ صحابہ کی اچھی خاصی تعداد کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے، اور کہ وہ اسے ٹوک دیتے یا ہدایت کر دیتے یا ڈانٹ دیتے یا سمجھا دیتے یا لوگوں کو کہہ دیتے کہ کیا کر رہے ہو نماز میں۔ اور کتنی چیزیں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، پیچھے بچے تھے، بچوں نے شور مچایا تو ان پر ڈانٹ پڑ گئی، تم نے نماز کے بیچ میں شور مچایا، شرارت کی، ٹھیک ہے ڈسپلن کے لیے سمجھایا یا ڈانٹا، لیکن یہ اس سے 1000 گنا زیادہ سیریس بات نہیں ہے۔ صحابہ کے ذریعے نعوذ باللہ کہ شرارت نہیں، کیا کرنے گئے تھے پیچھے؟ گناہ کرنے گئے تھے، گناہ عظیم کرنے کے لیے گئے تھے پیچھے، نماز کے بیچ میں، کہ بغلوں کے بیچ میں سے اس عورت کو دیکھیں گے، بغلوں کے نیچے سے جھانک کر۔ یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ آپ سنتے ہی ریئیکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، یا برین واشڈ ہو گئے ہیں سب کے سب کہ نہیں نہیں وہاں جو آ گیا وہ حق ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا، اس دور کے لیے ٹھیک تھا۔ پھر ہمیں کچھ چیزیں چھوڑنی ہوگی اس تفسیر میں سے بھی جو بڑی مستند کہی جاتی ہے۔ یہ 2 میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی نہیں، ایک آیات کئی پہلو ہیں جو اس میں 3 پہلو بیان ہوئے، جس میں سے 2 حق ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن حق ہیں دونوں ایک ساتھ۔ اور یہ تیسرا جو ہے یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے، بلکہ بات کے آنے والوں نے کہا ہے، جو میں نے اپنی زبان سے کہا جس طرح کا، دوسرے الفاظ میں بات کے آنے والوں نے کہا کیا کیا، بات کے آنے والوں نے ابن کثیر نے بھی اسے نقل کیا، مفسر ابن کثیر نے، اور یہ لکھا کہ یہ تو انتہائی غریب حدیث ہے۔ ارے غریب کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ جھوٹی ہے، یہ ناممکن ہے؟ یہ تو تب ٹیکنیکل اصطلاحوں کے اندر اس کو ختم کر دیں۔ غریب حدیث بھی بعض موقعوں کے اوپر صحیح ہو سکتی ہے یا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، ورنہ کی بھی جھوٹی کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، اور کچھ اور مجموعوں میں بھی ہے۔ قرآن کی یہ میں نے آپ کو بتایا، تفسیر ماثور جسے کہتے ہیں، اس تفسیر ماثور میں یہ ایک مثال نہیں ہے، اور صرف وہی ایک کتاب تفسیر ماثور کی نہیں ہے، بہت سی تفسیریں ہیں، اس میں سینکڑوں مثالیں ہیں۔ میں نے ایک دی ہے آپ کو، سینکڑوں ایسی کہ جسے ہم اٹھا کر پھینک دیں، نہیں یہ نہیں لیا جائے گا۔ باقی قابل احترام تھے، انہوں نے جو کچھ کیا بے پناہ، انہوں نے زندگی بھر محنتیں کی، اور اس سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ اور پھر میں نے رائے کے بارے میں تو بتایا۔ تدبر و غور و فکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کچھ پہلے کسی نے کہہ دیا اس سے بند نہیں جائیں، بلکہ نئے زاویے نکلتے چلے جائیں گے، لیکن اس کے کچھ اصول ہوں گے نا، وائلڈ نہیں ہوگا وہ اصول قرآن کیا دیتا ہے، خود قرآن نے دیا، یہ ضروری تھا کہ بعد کے لوگ طے نہیں کریں، قرآن وہ اصول دے گا کہ تم قرآن پر کیسے غور کرو، اصول ہوں گے، ان اصولوں سے نہیں ہٹو گے۔ ان اصولوں کے اندر مثلا قرآن نے کہا، ایک اصول ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا کہ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ نے وہی ہے واللہ جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی، اس میں کچھ آیات ہیں محکم ہیں۔ محکم کا مطلب اتنی فرم، اتنی کہ اس کے کوئی اور معنی نہیں ہو سکتے، ہر ایک ہی معنی سمجھے گا، اس میں سے ادھر ادھر سے کچھ اور نہیں نکالے گا، جو بہت واضح ہر ایک کو ہو جائے۔ اس میں آیات ہیں جو محکمات ہیں، یہ کتاب کی جڑ ہیں، ام الکتاب ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور آیت کی تشریح نہیں کی جائے گی جو اس سے ٹکراتی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ اور آیات ہیں جس میں شبہ ہو سکتا ہے، جس میں کوئی تشبیہات بھی ہوں گی، یہ کئی معنی ہیں اس کے متشابہات، جس کے ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہوں گے، یا جس کے اندر شبہ ہو سکتا ہے، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور بھی کئی ہیں۔ دوسری طرح کی وہ آیات ہیں اسی کلام کے، لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ صرف انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، انہی آیات کے، محکم سے تو کوئی مطلب ہی نہیں، اور فتنہ پھیلانے کے لیے اس کی ایسی تشریحیں کرتے ہیں جو ان سے ٹکراتی ہیں، جو محکم آیات ہیں، ان کے خلاف جاتے ہیں۔ تو ایک اصول آیا ہمارے پاس کہ قرآن کی کسی آیت کے اوپر وائلڈ، آزاد ایسا غور و فکر نہیں ہوگا جو کسی کی سمجھ میں آ رہا ہو، الفاظ سے کوئی بات نکالتا ہو، مفہوم، کوئی ایسا غور و فکر نہیں ہوگا، کوئی ایسا نتیجہ نہیں برآمد کیا جائے گا جو قرآن کی کسی محکم، فرم، فائنل آیت سے ٹکراتا ہو، ایسا نہیں، اسی کے انڈر میں اس سے ٹکرانے والی تشریح قابل قبول نہیں ہوگی۔
پھر جو لوگ جو اس سے نہیں ٹکراتی اس کی میں آپ کے سامنے مثلاً اس کی میں ایک مثال رکھوں آپ کے سامنے. سورہ اعراف کی ایک آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں پس منظر بھی بتا دوں، قرآن میں دیا گیا پس منظر کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اپنے ساتھ میں لوگ گئے تھے کہ ہم تمہارا ٹیسٹ لیں گے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو، ہم بھی سننا چاہتے ہیں. اور پھر اللہ کے قدرت سے وہ سب بے ہوش ہو گئے یا مر گئے وہاں پر. اور پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں معاف کر دیجیے، یہ بیوقوف لوگ تھے اور ان کی وجہ سے مجھے ایک اور آزمائش میں مل ڈالی. اس جگہ پر ہے یہ، وہاں پہ ان ہی اللہ فتنہ، تو کہ اللہ یہ تو آپ نے آزمائش رکھی تھی ایک ذل بہا من تشاء و تہدی من تشاء. اس آزمائش کے ذریعے آپ، اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں، اب یہ بات کے حصے کی میں بات کر رہا ہوں اس کا، تضل بہا من تشاء و تہدی من تشاء. اس آزمائش کے ذریعے آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، آپ جسے چاہیں گمراہ کر دیں. ایک ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ گمراہ بھی کرتا ہے، شیطان ناکافی ہو گیا. تو اس پر بھی الگ تفصیل ہے، لیکچر ہے میرا، بہت آیات کے مثال کے ساتھ. یعنی گمراہ کرنا چاہتا ہے. ایک دوسرا ترجمہ یہ نہیں استخراج کر رہے ہیں، نکالیں عربی کے قاعدے ہی سے ایک دوسرا ترجمہ اس کا اور ممکن ہے. اس طرح کی آزمائش کے ذریعے جو چاہتا ہے وہ اسے آپ یا آپ کا قانون گمراہ کر دیتا ہے، اور جو خود چاہتا ہے اسے آپ کا قانون رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے. اب یہ دو اس کے معنی ممکن ہیں صحیح عربی کے قاعدے سے. اس آیت کے آپ کون سا لیں گے ان دونوں میں سے؟ اب میں ایک محکم آیت رکھ دوں، یہ تو وہ آیت تھی جس کے دو طریقے سے معنی ہو سکتے تھے. اب ایک محکم رکھ دوں آپ کے سامنے، سورہ کہف کی آیت ہے. محکم آیت یہ ہے سورہ کہف کی، یعنی جس کے دو معنی نہیں ہو سکتے، دنیا میں کسی نے نہیں کیے آج تک. قل الحق من ربکم، کہہ دو حق آ گیا تمہارے رب کے پاس، یہی قرآن حق ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، انکار کرے. اس سے الگ ہٹ کر کوئی دوسرا ترجمہ یا معنی دنیا میں کسی نے نہیں کیا اور نہیں کی جا سکتی اس آیت. یہ محکم آیت ہے. اب ہمارے سامنے یہ سورہ اعراف کی جو میں نے آپ کو آیت سنائی تھی، اس کے دو ترجمے ممکن ہیں عربی کے حساب سے، کہ جیسے چاہے اللہ گمراہ کر دے ان واقعات کے ذریعے، اور جیسے چاہے ہدایت دے دے. اور دوسرا یہ کہ جو چاہے گمراہ ہو جائے اور جو چاہے وہ ہدایت پا جائے. یہ دوسرا ترجمہ ہے اس کا. آپ کون سا لیں گے؟ وہ جو محکم آیت کے مطابق ہے یا جو محکم آیت سے ٹکرا رہا ہے؟ وہ لیا جائے گا جو محکم آیت کے مطابق ہے. جو ٹکرا رہا ہے اسے کینسل. یہ جو ٹکرا رہا ہے یہ کثرت سے لیا جاتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ ہے وہ تقدیر کا فلسفہ جو الجھ گیا ہے، جو جس کے اندر پچھلی قومیں بھی الجھی رہی اور ایمان لانے والے الجھے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ کے اوپر ہے، جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے دے ان واقعات کے ذریعے. یعنی جو خود چاہتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، جو خود چاہتا ہے وہ ان کے ہی ذریعے گمراہ ہو جاتا ہے. تو اس میں سے ہم ایک ریجیکٹ کریں گے، اس لیے کہ وہ ٹکرا رہا ہے اس محکم آیت سے. ایک دوسرا پھر اس کے علاوہ یہ کہ ایک آیت کی ایک تو میں مثال دے چکا خود ابن جریر سے کہ ایک آیت کی کئی تفسیریں ممکن ہیں. مثلا سورہ ذاریات کی ایک آیت ہے، وَسَمَا بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اس کو، آسمان کو یا اس نظام کو جو پہلا نظام ہے یہ پورا کائناتی. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس لفظ کے میں تین ترجمے آپ کو بتا رہا ہوں بڑے مفسرین کے، اور تینوں صحیح ہیں. مثلا اس کا عبداللہ یوسف علی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا یا اس کی تشریح اس کی یہ کی کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور یہ جو کچھ بھی پھیلا ہوا ہے یہ ساری وسعتیں وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ یہ ہم نہیں پھیلایا، یہ ساری وسعتیں ہماری پھیلائی ہوئی. ایک تو یہ ہے عبداللہ یوسف علی نے کیا. ایک مولانا مودودی کا بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ ترجمہ کیا اس کا کہ اِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس پر قادر ہیں، ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اسے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. ایک تیسری ترجمہ ہے وہ لیپولڈ اسد کا ہے، جو محمد اسد ہوئے بات کو نو مسلم بات کے دور کے تھے، زیادہ ریشنلی بھی دیکھنے والے تھے، اس کی باہر کے علوم بھی تھے اور بھی تھے، ان حضرات کو بھی تھے، اور وہ بھی نو مسلم ہی تھے عبداللہ یوسف. تو بہرحال محمد اسد کا ترجمہ انہوں نے ترجمہ کیا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم اسے ہمیشہ پھیلاتے ہی چلے جائیں گے، یہ ایکسپینڈ کرتا چلا جائے گا یونیورس. یہ آج کی سائنس
100% یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو لگاتار پھیل رہی ہے کائنات، یہ آج کے سائنس کے مطابق ہے، اور یہ تینوں ٹھیک ہی ایک ہی وقت میں، یہ نہ آپس میں ایک دوسرے سے ہی معنی ٹکرا رہے ہیں، الگ الگ میدان کے ہی معنی، الگ الگ فیلڈ کے ہیں، ایک ہی آیت سے اخذ ہوتے ہیں، ایک آیت سے تینوں درست ہیں، ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور یہ قرآن شریف کے کسی اور آیت سے بھی نہیں ٹکراتے، اگر ٹکراتے تو پھر ہم غور کرتے ان میں سے کون سی صحیح ہے، تو یہ تینوں صحیح ہیں۔ اب ایک دوسرا اصول نمبر 2، پہلا یہ تھا جو محکم آیات ہیں ان سے ٹکرانے والی جو تفسیر ہوگی اسے نہیں لیں گے، کوئی اگر ایسا کوئی مفہوم اخذ کرے گا جو محکم آیت سے ٹکراتا ہو قرآن۔ دوسرا اصول خود قرآن نے جو بتایا، میں صرف ان اصولوں کا ذکر کر رہا ہوں آج 2 اور چند اور اصول آئندہ انشاءاللہ۔ دوسرا ہے کہ قرآن نے کہا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، سورہ نساء کے اندر۔ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تب تمہیں اس میں کنٹرڈکشن اور تضاد ملتے، بڑے اختلاف ہوتے۔ اللہ کے کلام ہونے کی دلیل خود قرآن نے ایک دلیل یہ دی، بہت سی دلیلیں دی ہیں، اس میں سے ایک دلیل قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کی 2 آیتیں تمہیں کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی نہیں ملیں گی۔ یہ انسانوں کے کلام میں ہوتا ہے، بھول گئے تھے 20 سال پہلے کیا کہا تھا، یا اپنا عقیدہ بدل گیا، یا بھول گئے تھے بات کو کچھ اور کہہ دیا۔ اللہ کے کلام میں نہیں ممکن ہے کہ 2 آیتیں کے مفہوم ٹکرا جائیں ایک دوسرے سے، کنٹرڈکشن نہیں ملیں گے، کہا غیر اللہ کے کلام میں ہوتا ہے۔ تو پھر ایک اصول جب یہ آ گیا واضح طور پر، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی آیت اس سے ٹکراتی نہیں ہوگی۔ میں مثال دے چکا اور مثالیں نہیں دوں گا کہ سورہ اعراف کا ایک ترجمہ، اس آیت کا ایک ترجمہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ ٹکرا رہا ہے اس سے سورہ کہف کی آیت سے کہ جو چاہے وہ ایمان لائے اس حق کے اوپر، اور جو چاہے وہ کفر کر بیٹھے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، تو ہم پھر وہ ترجمہ بولیں گے۔ یہ میں نے 2 اصول آج رکھے، قرآن شریف نے بہت سے اصول دیے، میں سب یہاں پر نہیں رکھوں گا، بہت کئی سیریز چلی جائیں گے، لیکن بہت اہم چند اصول اور رکھوں گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ، کہ ہمیں بات کو نہیں غور کرنا ہے، ہمیں خود قرآن ہی جب بتا رہا ہے، اور قرآن کو اللہ کے کلام کو بتانا چاہیے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا کہ یہ آیت کینسل یا منسوخ یا غلط، یہ اس کی تفسیر یہ نہیں ہوگی، یا آپ نے تفسیر کر دی ہوتی کہ یہ ہے تفسیر، تو دنیا میں کوئی اس سے 1 انچ بھی 1 سینٹی میٹر بھی نہیں ہٹتا، 1 نقطہ بھی نہیں ہٹتا۔ تو جب یہ نہیں کیا تو پھر اس کے بعد آئندہ آنے والے غور و فکر کرتے چلے جائیں گے ان اصولوں کے تحت۔ وہ اصول اسی کتاب میں ہونے چاہیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے تھے، خود اللہ نے بتائے۔ میں نے آج 2 رکھے ہیں، چند اور اصول انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ چلے جائیں گے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد الکریم۔